پولیس افسران اور حب رسول میں موجود یہاں کے نوجوان بچے اور بزرگ، ہم سب کو میرا سلام۔ آپ کا جذبہ دیکھنے کے قابل ہے، آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، مجھے اس کا مکمل احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ حب رسول کے حوالے سے آپ کا جذبے کو جو ہے قبول و منظور فرمائے۔ میں کوئی لمبی بات یہاں پہ نہیں کروں گا، ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان زمین کا جنہوں نے انتہائی احسن طریقے سے اس کی تقریب کا، آج کی تقریب کا اور آج کے جلوس کا جو ہے انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور یقیناً وہ ہمارے آپ سب کے اس جذبے کو اور اس جلوس کو قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو اس وقت کیا صورتحال تھی، کیا مسائل تھے؟ تعلیم نہ تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بے شمار الحاح قائم کر دیے گئے تھے۔ اس صورت میں جہالت کا دور ہو رہا تھا، ڈارک ایجز اس کو کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک قسم کا اندھیرا تھا، کوئی روشنی کی کرن نہیں تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے نا وہ کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک نظام قائم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ معیشت ایسی ہوگی، تعلیم ایسی ہوگی، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور اس کے بعد یقین کریے کہ اگر کسی چیز میں کوئی مسائل ہو تو وہ تعدیل قائم نہیں رہتا، لیکن وہ انسانی حقوق کا جو چارٹر دیا گیا، جو بتایا گیا کہ لوگوں کے آپس کے تعلقات کیا ہوں گے اور اس حد تک کہ دشمنوں کے ساتھ تعلقات کیا ہوں گے، معاہدے کیسے کیے ہوں گے، وہ آج تک اپنی مثال آپ ہیں۔ دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ ان معاہدوں سے، ان مسائلوں سے، ان پیرامیٹر سے اور ان اصولوں سے سبق جو ہے وہ سیکھا جائے۔ تو آج یہاں پہ منتظمین نے کہا، وسیم صاحب نے بھی کہا کہ جی اتحاد ہے، اتفاق ہے، تو یقین کریے کہ کوئی دوسرا رستہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ حب رسول ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دو رائے نہیں ہو سکتی، تین رائے نہیں، ایک ہی رائے ہو سکتی۔ اس پہ قائم رہنے کی بات ہے۔ میرے دوست ہیں، باپ ہیں، اگر میں کسی کا نام لوں گا تو شاید کچھ لے بھی جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس وقت سب کے نام لوں، لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ مسئلہ کیا تھا، اس کا طریقہ کار کیا ہوا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے، انہوں نے بھی بے شمار کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی حضور پاک کو سب سے بڑا لیڈر مانتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمیں اس پہ قائم اور اس پہ عمل درآمد کرنے کی جو ہے نا حوصلہ دے، ہمت دے۔ ہم اپنے بامی روابط، اپنے جو ایک دوسرے کے ساتھ مسائل ہیں، معاملات ہیں،